So I invite Mr. Hassan to come here, and inshallah, you are also teacher in this field. So I think this is better for students to guide him, inshallah, on the better way and the importance of education. In this time, what's the happen in this world, and what is the responsibility of students in this day? So I invite you to come here and also. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الدين وعلي در الميامين أما بعد. یہاں پہ مجلس میں تشریف رکھے ہوئے علماء دین جناب آوائی شیخ جواد حبیبی صاحب، یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے بزرگان اور آپ تمام جوانوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شب قدر ہے، شب تلاوت قرآن ہے، آج شب توبہ ہے اور شب عبادت ہے. بندہ حقیر اس قابل تو نہیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ لوگ کے سامنے کچھ بتاؤں، اور ہم سب نے آج کے دن کے سلسلے سے مختلف اعمال ہیں، اور ان میں سے بہت سارے اعمال ہم لوگوں نے انجام دیے ہیں، اور اس کے سوا بھی بہت سارے اور اعمال ہیں. آج کے شب بیداری کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے. اگر پوری رات اگر آپ جگے رہیں، اگر آپ آئیڈل بھی رہتے ہو تو اس کو بھی عبادت میں سے شمار دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے میں بہت ہی گریٹفل ہوں شیخ صاحب کا فار پرووائڈنگ اس دس پلیٹ فارم، جہاں پہ آ کے ہم لوگ علمی گفتگو کر سکتا ہے. آج شب شہادت امام علی علیہ السلام ہے، اور اگر ہم اور آپ امام علی علیہ السلام کو بیسٹ پاسبل وے میں اگر ہم ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آج کی رات کی عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت علمی گفتگو کرنا بھی ہے. کیونکہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام علم سے کتنے محبت رکھتے تھے. اپنے دور میں امام علی علیہ السلام اپنے امت سے اپیل کرتا رہا، امت کو پرسویٹ کرتا رہا، امت کو انکریج کرتا رہا کہ آؤ اور علم حاصل کرو، آؤ مجھ علی کے پاس آؤ اور مجھ سے سوال کرو. انفارچونیٹلی ہم سب کو معلوم ہے کہ امام علی کے ہاتھوں صرف ڈس اپوائنٹمنٹ ملتا ہے اس دور میں، لیکن ہم اور آپ سب علم سے محبت رکھنے والے ہیں. اور آج کے دن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اگر بیسٹ وے میں ایک بہترین اعمال میں سے ایک اعمال علمی گفتگو کرنا بھی ہے، کیونکہ امام علی ہمیشہ علم سے محبت رکھتے تھے، اور امام علی ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہم علم کی طرف آئے، علم سے رجحان رکھیں اور علمی گفتگو کریں. امام علی کے بارے میں خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اگر میں علم کا شہر ہوں، اگر میں علم کا بگیچہ ہوں، تو اس شہر کا، اس بگیچے کا دروازہ امام علی علیہ السلام ہے. کیونکہ اگر ہمیں کسی شہر میں ایکسس پانا ہے، کسی بگیچے میں ایکسس پانا ہے، تو سب سے پرائمری چیز جو سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمیں اس کے ایکسس پوائنٹ کو معلوم کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس کی انٹری پوائنٹ کو معلوم کرنا ہے. تو امام علی علم کا وہ انٹری پوائنٹ ہے، اور آج کے ان پلیٹ فارم پہ علمی گفتگو کرنا ایک عبادتوں میں سے ہے. یوں تو بہت سارے چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے، لیکن میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ ایجوکیشن کے اوپر بہت ہی پوائنٹڈ رہوں، اور ایجوکیشن کے سلسلے سے آپ لوگوں کے بیچ میں گفتگو کروں. کیونکہ ہم سب ایجوکیٹڈ، آپ سب یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنے آیا ہے، آپ سب ایجوکیٹڈ یوتھس ہو، اور بہت سارے انٹلیکچوئلس آپ لوگوں کے بیچ، آپ لوگوں کے درمیان یہاں پہ موجود ہے. اور ہم ایز این انٹلیکچوئل ہمارا ذمہ داری بنتا ہے سب سے پہلے کہ سماج میں جتنے بھی سوشل کنسرنس ہو، سوشل ایشوز ہو، جو بھی ابھی کنٹمپریری جو ڈیولپمنٹس ہو، اس کے اوپر ہم سب کا ذمہ داری بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر سوچیں، ان چیزوں کے اوپر ہم لوگ گفتگو کریں، ہم ان کے اوپر ریسرچ کریں، ہم ان کے اوپر فردر اسٹڈیز کریں. اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے نئے ڈیولپمنٹس ہمارے ایریا میں، ہمارے ریجنس میں ہو رہا ہے، تو یہ ہم سب کا ذمہ داری ہے
کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کریں. تو اس سلسلے سے بہت کچھ ہے بولنے کے لیے, لیکن یہ پلیٹ فارمز بہت ریئرلی اویلیبل ہوتے ہیں, پرووائڈ ہوتے ہیں. اسی لیے میں شیخ صاحب کا بہت ہی گریٹفل ہوں. اور آپ سارے جوان, آپ جو ایک یونین سے بھی آپ لوگ بلانگ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ یونین اکثر سے, آپ ہی اکثر کے حصے ہو. اور آپ لوگوں کی کوشش بھی ہونا چاہیے کہ ایز این ایجوکیٹڈ یوتھ ایسے پلیٹ فارم اسٹیبلش کریں, ایسے پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جن کے اوپر ہم ان ایشوز کے اوپر ڈسکس کر سکیں. ان ایشوز کو ان پلیٹ فارم سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, ڈسکس کر کے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو اویئر کر سکتا ہے, سو دیٹ ان کریٹیکل اور اتنا ڈیفیکلٹ ٹائمس پہ ہمارے لوگ ایک ویل انفارمڈ اور ایک رائٹ ڈیسیجن لے سکیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, کیونکہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان مرنے کے بعد قیامت میں جو ہمارے حساب کتاب ہوگا وہ اس بنا پہ نہیں ہوگا کہ میں نے کتنا اچھا اعمال کیا اور میں نے کتنا برا اعمال کیا, صرف اس بنا پہ نہیں ہوگا. یہ ون آف دا پیرامیٹر ہے, لیکن صرف اونلی پیرامیٹر نہیں ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں قیامت میں آپ کا جب عدالت ہوگا تو آپ کی عدالت آپ کی انٹلیکٹ لیول پہ ہوگا, کہ آپ کا انٹلیکٹ لیول کتنا ہے, اسی حساب سے آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. تو یہ جتنے بھی انٹلیکچوئلس جو ابھی اس پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہے اور اس پلیٹ فارم کے باہر بھی شاید سوشل میڈیاز کے تھرو یا دوسرے پلیٹ فارم کے تھرو ان تک بھی پہنچتے ہیں, تو ہمارے لوگوں سے بھی میرا یہ اپیل ہے جو انٹلیکچوئل آج کی ڈیٹ پہ کبھی کبھی بہت دکھی محسوس ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ انٹلیکچوئلس کا سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے, جس ٹائم پہ انٹلیکچوئل کو سب سے آگے آ کے لیڈ کرنا چاہیے, ان کو اپنا رسپانسبلٹی سوسائٹی کے ٹورڈز ڈسچارج کرنا چاہیے, اس ٹائم پہ انٹلیکچوئل کا شاید آپ لوگ بھی اگری کرو گے مجھ سے کہ بہت ریئر وائس دکھتا ہے. نو ڈاؤٹ بہت سارے چیلنجز ہیں, آپ کے وائس کو کم کرنے کی, آپ کے وائس کو دبانے کی بہت کوششیں ہیں, لیکن یاد رکھنا یہ صرف آپ کی ایک سوشل رسپانسبلٹی نہیں, یہ آپ کا ایک ریلیجیس آبلیگیشن بھی ہے. کیونکہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ قیامت میں آپ کو جو عدالت ہوگی قیامت میں آپ کی, تو آپ کی انٹلیکٹ لیول پہ ہوگا. پھر آپ یہ ایکسکیوزز نہیں دے سکتے کہ مجھے یہ خطرہ تھا, مجھے یہ ڈر تھا. اگر آپ کے اندر فار ایگزامپل یہاں پہ ہمارے بہت نوجوان آپ لوگ اویلیبل ہیں, آپ میں سے کوئی فرسٹ ایئر میں اور میں آج ایک اسسٹنٹ پروفیسر کے ڈیزگنیشن پہ ہوں, تو قیامت میں یاد رکھنا آپ اور میرا جو ہے عدالت ایک جیسا نہیں ہوگا. آپ کا انٹلیکٹ لیول ابھی صرف فرسٹ ایئر لیول پہ ہے. ایز این اسسٹنٹ پروفیسر میرا رسپانسبلٹی بہت اونچا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس انٹلیکچوئل ریسورسز کی کمی نہیں ہے. ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں ماشاء اللہ آج کی ڈیٹ پہ اتنے سارے انٹلیکچوئل ریسورسز ہیں, ہر فیلڈ سے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں, اور ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ بہترین پلیٹ فارمس پہ وہ لوگ سرو کر رہے ہیں سوسائٹی میں. تو میرا بھی ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہوگا کہ آج کے اس کروشل پوائنٹ پہ, کیونکہ یہ ایک ٹرانزیشنل پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے, ایک نیا جب فریم ورک ڈیسائیڈ ہو رہا ہے, ایک نیا اسٹرکچر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے جو آپ کے صدیوں کے مستقبل, آپ کے پورے آنے والے جنریشن کے مستقبل ڈیسائیڈ کریں گے. اس ٹائم کے آپ کا رسپانسبلٹی ہے آپ لوگ آئے اور اس قوم کے لیے, اس سوسائٹی کے لیے, اس قوم کے فیوچر کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کریں. اچھا, اور میں یہاں اور ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, آج کے دن کا بھی احترام رکھتے ہوئے میں گفتگو کو بہت پوائنٹڈلی ایجوکیشن کے اوپر ہی رکھنا چاہتا ہوں. تو بہت سارے نوجوان ہیں یہاں پہ, تو میں آج آپ لوگوں کے سامنے جیسے شیخ صاحب نے بھی کہا کہ ایجوکیشن کو آپ لوگوں تک, ریئل ایجوکیشن کا معنی, ڈیفینیشن, میننگ, پرپس آپ لوگوں تک پہنچائیں. تو میں کوشش کروں گا کہ اس انٹریکشن کے تھرو آپ لوگوں کو ریئل جو ڈیفینیشن آف ایجوکیشن ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں. ایون ابھی دنیاوی جو ڈیفینیشن ہے, دنیائی علمی جو ڈیفینیشن ایجوکیشن کا ڈیفینیشن ہے, اگر اس ڈیفینیشن کو بھی دیکھیں ہم, تو یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ ایوالو ہو کے آیا ہے. ایجوکیشن کو جو ڈیفینیشن, سب سے پہلے جو ایجوکیشن کا جو میننگ تھا, جو ڈیفینیشن تھا, وہ صرف آپ کی کوگنیٹو نالج تھا, جو پائلنگ آف انفارمیشن کو آپ ایجوکیشن کہتے تھے. اور آپ سب یہاں پہ آئے, آپ ڈفرینٹ اپنے ایمس کو لے کے یہاں پہ آئے ہیں, اور آپ سب لوگ اپنے اس اسپیسیفک فیلڈ کے ایجوکیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ آپ حاصل کر بھی رہے ہیں. لیکن ایجوکیشن کا ریئل ڈیفینیشن یہ نہیں ہے, پائلنگ آف انفارمیشن ہی ہے. آپ اس کو یاد کرو گے, رٹا مارو گے, ایگزام میں آپ پیوگ آؤٹ کرو گے, اور آپ ہو سکتا ہے سلیکٹ بھی ہوں گے, یا آپ 2-3 بار کوشش بھی کرو گے. پہلے اس کو ایجوکیشن مانتا تھا کہ آپ کتنا چیزوں کو میمورائز کرتے ہو, کتنا ایجوکیشن کو, پائل اپ آف انفارمیشنس کو, آپ کی کوگنیٹو نالج جو لیکچرس کے تھرو, ہینڈ آؤٹس کے تھرو آپ کو ڈسٹریبیوٹ کیا اور آپ لوگوں نے حاصل کیا. پھر اس کے بعد ایوالو ہوا, کہا کہ نہیں, صرف
Cognitive knowledge is not the definition of education. اس کے بیونڈ بھی کچھ ہے. تو پھر وہ کیا ہے؟ پھر کہا وہ اسکل ہے. آپ کے پاس جو نالج ہے، نالج کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہ اسکل بھی ہونا پڑے گا. آپ نے MBBS تو کر لیا، MBBS کے بعد آپ کو پیشنٹ کو ڈائگنوس بھی کرنا آنا چاہیے، پیشنٹ کو انجیکشن لگانا بھی آنا چاہیے، پیشنٹ کو آپریشن کرنا بھی آنا چاہیے. دس از واٹ اسکل. تو پھر کہا آپ کی کوگنیٹو نالج کے ساتھ پھر اسکل بھی ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر کہا کہ نہیں، یہاں بھی سفیشینٹ نہیں ہے، یہ ایوالو ہو کے آ رہا ہے ڈیفینیشن جو ایجوکیشن کا. پھر کہا اسکل کے بعد پھر کیا؟ پھر کہا ایٹیٹیوڈ. فار ایگزامپل 2 ڈاکٹرس ہیں، دونوں نے MBBS یا MD کیا ہوا ہے اور دونوں بہت اسکلفل ہیں. 2 پیشنٹ گئے ڈفرینٹ ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر A اینڈ ڈاکٹر B کے پاس. ڈاکٹر A پیشنٹ آتے ہی ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ اس کو گریٹ کیا اور اس کے بعد ایک بہت ہی کمفرٹیبل ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا، اس کے ساتھ تھوڑا سا بات چیت کیا، گفتگو کیا، اس کو بہت کمفرٹیبل فیل کرایا. پھر پوچھا کہ اچھا آپ کا پرابلم کیا ہے، آپ کے ایشوز کیا ہے، ایشوز ڈسکس کیا، پھر اسکریننگ کیا، ڈائگنوز کیا، اینڈ میں پرسکرپشن بھی دے دیا. اب ڈاکٹر بھی ہے، آیا ایک دم ایروگینٹ ہے، پیشنٹ آیا ایک دم غصے میں اس کو بٹھایا، ڈائگنوز کیا، پرسکرپشن کیا، دے دیا. سی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اینڈ ریزلٹ کیا؟ دونوں ڈاکٹر نے سیم چیز ڈائگنوز کیا، سیم ہی پروسیس کو فالو کیا، سیم ہی میڈیسنس پرسکرائب کیا. تو اس کا مطلب نہ ان کی ایجوکیشن میں کوئی ایشو تھا، نالج میں، نہ ان کی اسکلس میں کوئی ایشو نہیں تھا. بھلے ایروگینٹ اس کے ساتھ بہیو کیا پر وہی سیم چیز ڈائگنوز کیا. تو دس از واٹ ایٹیٹیوڈ از. آپ کے اندر وہ ایٹیٹیوڈ بھی ہونا چاہیے. تو ان کے لیے بھی ڈفرینٹ ٹولس ہیں. کوگنیٹو نالج کے ایک سیٹ ہم لیکچر ڈلیور کرتے ہیں کلاس میں بچوں کو، فار ایگزامپل ہینڈ آؤٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، پھر آپ اس کو یا یاد کرتے ہو یا رٹا مارتے ہو، ایگزام میں لکھ کے آگے. پھر اس کے بعد اسکلس کے میں بچوں کو انڈسٹریل وزٹ پہ لے کے جاتا ہوں. آئی ایم اے کامرس فیکلٹی، یا مارکیٹ میں ان کو مارکیٹ وزٹ پہ لے جاتا ہوں، فیکٹریز کی وزٹ پہ لے جاتا ہوں، آن دا جاب ٹریننگ کے لیے لے جاتا ہوں. اس کے پروسیس کے تھرو وہ اسکلس بھی سیکھ جاتے ہیں. ایٹیٹیوڈ کے لیے ہم لوگ کانفرنسز کرتے ہیں، ہم ورک شاپس کرتے ہیں، اس میں بھی ہم سکھائی دیتے ہیں کہ پیشنٹ سے کیسے بہیو کرنا ہے، اسٹوڈنٹ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے سم ہاؤ. پھر ابھی جو ماڈرن ڈیفینیشن آف نالج جو ہے آپ کا، وہ ہے کیریکٹر، اخلاق. اب کہاں سے ایوالو ہوا تھا؟ کوگنیٹو نالج سے. اینڈ ابھی جو کرنٹ اگر آکسفورڈ میں بھی اگر اس کا ڈیفینیشن دیکھیں، میننگ دیکھیں، تو ایجوکیشن کا مطلب آپ کو کیریکٹر ملے گا، اخلاق. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں آپ، خود امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس دور میں، ابلیس کے دور میں، اگر کسی انسان کے پاس، آدمی کے پاس اگر سب سے زیادہ علم ہے، نالج، وہی انفارمیشن جو آپ کے فائلنگ آف انفارمیشن ہے، وہ ابلیس کے پاس آتی. لیکن ابلیس میں کیا مسنگ تھا؟ اخلاق، کیریکٹر نہیں تھا، ویلیو سسٹم نہیں تھا. سو دس از واٹ دا ریئل ڈیفینیشن آف ایجوکیشن از. کیونکہ میں نے بہت ہمارے سماج میں میں نے بہت چیزیں آبزرو کیا. جب کرگل میں گیا، کچھ بزرگوں سے میں ملا، جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ کہیں سارے سوشل ورکس بھی کرتے ہیں، لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں. تو کچھ بزرگوں کا ایک سوال تھا، اور وہ سوال لے کے میرے پاس آیا. ان کو معلوم پڑا کہ میں کیسے انسٹیٹیوشن میں پڑھاتا ہوں. وہ یہ بڑا خطرناک سوال تھا اور یہ آئی اوپننگ تھا. اسی لیے میں آج اس ٹاپک کو چوز کیا آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا. وہ سوال یہ تھا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ ایجوکیشن سے سماج میں بہتری آتا ہے، ترقی آتا ہے، سماج میں شانتی ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے. لیکن بیٹا، آج کے دور میں ہمارے سماج میں جتنے برائیاں ہیں نا، اتنا برائی ہمارے دور میں نہیں ہوتے تھے. لیکن ایجوکیشن اگر ہم سب دیکھا جائے تو ابھی تو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ تو بہت اوپر ہوا ہے نا ہم لوگ. اس حساب سے تو سارے برائیاں دور ہونا چاہیے تھا. تو یہ سوال تھا ایک بزرگ کا. اور کئی جوانوں نے بھی ایون یہی اسی پلیٹ فارم کے تھرو شیئر کے گھر پہ بھی کچھ جوانوں نے کچھ کوشچنس کیا جو بالکل اسی ڈائریکشن میں تھا. پھر اس کے بعد آپ خود دیکھ لیجیے. میں اور ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی آپ ہمارے سماج میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 2 آدمیوں کے بیچ میں کوئی بھیڑن ہو گیا، لڑائی کائنڈ آف یا کوئی آرگیومنٹ کائنڈ آف. دیکھنا فار ایگزامپل اس میں سے پرسن اے ہوگا ویل ایجوکیٹڈ سو کالڈ، دوسرا ہوگا انلیٹریٹ کا ہو یا سیمی لٹریٹ. جو ایجوکیٹڈ آدمی، جو ہمارے ڈیفینیشن میں جو کامیاب ہے، کسی ڈیزگنیشن پہ پہنچا ہے، یا کوئی SSP ہوگا، یا کوئی ڈپٹی کمشنر، یا کوئی پروفیسر یا انجینئر ڈاکٹر ہوگا. دیکھنا ان کے منہ سے کیا نکلتے. پہلا سوال، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ تم جانتے ہو میں تیرے کیا حشر کر سکتا ہوں؟ ایجوکیشن تو ہم نے سنا تھا کہ ایجوکیشن انسان سے ایروگینس کم کرتے ہیں.
انسان میں ایگو کم کرتے ہیں, انسان میں سپیریورٹی کمپلیکشن ہے اس کو کم کرتے ہیں. لیکن سماج میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ آئی ہوپ آپ سب ایگری کرتے ہو, یہی ہوتا ہے سماج میں جو ہم لوگ جنرلی آبزرو کرتے ہیں, یہی چیزیں ہوتا ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بزرگ کا جو کوشچن ہے, سوال ہے, وہ ایک دم جینوئن کوشچن تھا. ہم نے ریئل ڈیفینیشن آف ایجوکیشن اور ریئل پرپز آف ایجوکیشن کو نہیں سمجھا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں ہم سب کو آج ضرورت ہے کہ ہم ریئل ڈیفینیشن آف ایجوکیشن اور ریئل پرپز آف ایجوکیشن کو سمجھیں. تو پھر وہ کیا ہے؟ دیٹ از کیریکٹر, دیٹ از اخلاق, آپ کا ادب, دیٹ از دا ویلیو سسٹم, دیٹ از ایتھکس, دیٹ از دا morality. This is what actually the definition of education is, and this is what is the actual purpose of education is. کیونکہ ہم نے قرآن میں بھی آیا تھا نا کہ من الظلمات الی النور. علم تو آپ کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں, آپ کو اندھیرے سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے, برائی سے اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن آج بہت سارے کوشچن, کیونکہ میں سوشلی ایکٹیو رہتا ہوں تو یہ کوشچن بڑا انکاؤنٹر ہوتا ہے. آپ لوگوں کے بیچ میں سے بڑے کوشچنس آئے کہ سر ایجوکیشن تو اتنا ہوا, لوگ انجینئر پہ پہنچے, دونگاتی کھاما انجینئر ایشو چیز نتا سا رائٹ, جو کوالٹی آف ورک جو ہے پروجیکٹس آئے نتا لتا اس پر. ایون کچھ لوگ ایسے بھی لوگ ہیں میرے پاس, ایک آدمی نے اتنا کہا کہ گورنمنٹ کی جی ایس ٹی سے زیادہ ہمارے انجینئرس کے اپنے کمیشنس ہیں. وہ تو ہمارے نظر میں تو ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو اچیو کیا ہے نا. ڈاکٹری فیلڈ میں دیکھ لیجیے, میڈیکل نیگلیجنس کے کتنا کیس ہے, اور پیشنٹس کے ساتھ مس بیہیویئر کے کتنا کیسز ہے. اپنے وہاں پہ ڈیوٹی پورا نہیں ہوا, پہلے اپنے پرائیویٹ کیمسٹ پہ آنا, دس از ویری کامن. ٹیچروں کا دیکھو, اپنا ایک نیٹ ورک بنا کے اپنے آپ کو اٹیچ کرا کے کہیں کسی کونے پہ بیٹھنا ہے, اور ایک کمفرٹ زون میں بیٹھا جہاں پہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے, یا اگر اپنے آپ کو ایک ایسے کونے میں پوسٹنگ کرا لو جہاں پہ کبھی جانا نہ پڑے. ہم تو پورا اسی فراق میں ہی ہمارا زندگی نکل جاتا ہے, رائٹ. تو کیا ایجوکیشن کا یہ میننگ ہے؟ تو ایجوکیشن کا ریئل ڈیفینیشن ہے آپ کا ویلیو سسٹم. اگر آپ کے اندر وہ ویلیوز ہے, وہ مورل ویلیوز ہے, اگر آپ ایتھیکل ہو تبھی آپ کو ایجوکیٹڈ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ مورل ویلیوز نہیں ہے, آپ ایتھیکل نہیں ہو, اگر آپ کے اندر وہ اخلاق نہیں ہے, وہ ادب نہیں ہے, آپ لٹریٹ ہو سکتے ہو, آپ کو ایجوکیٹڈ نہیں کہہ سکتے. تو اچھا, ان برائیوں سے پھر اوور کم کرنے کے لیے پھر کیا ٹولس ہیں ہمارے پاس؟ تو میں کچھ چیزوں کو آپ کو ایک ٹولس کے بارے میں تھوڑا چرچا کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میں کنکلوڈ کروں گا. کیونکہ ہمارے سماج کے اندر بھی میں بزرگوں کو بھی ایکولی رسپانسبل ٹھہراتا ہوں, اور ہم سب بھی اس میں ایکولی رسپانسبل ہے اس معاشرے کا, اس حالات کا. وہ کیوں؟ یاد رکھنا, جس سوسائٹی میں انسان کو بڑا صرف پیسے سے کوانٹیفائی کر کے, پیسے کی سے جو چیزیں خرید سکتا ہے وہ چیزیں انسان کو بڑا بنا دیتا ہے, تو اس قوم میں نہ کبھی ترقی ہو سکتا ہے, نہ اس قوم میں کبھی اخلاق ہو سکتا ہے. کریکٹ. جو پیسہ بڑا بناتا ہے انسان کو, کسی قوم میں اگر پیسہ انسان کو بڑا بنائے, یا پیسے سے جو چیزیں حاصل کر سکتا ہے وہ چیز انسان کو بڑا بنائے, تو اس قوم میں جتنا میں نے سمجھا دینی نظریے سے بھی وہ انسان, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. انسان کو بڑا تو اس کے اخلاق بناتا ہے, اس کے مورل ویلیوز بناتے ہیں, رائٹ. انسان کے تقوی اس کو بڑا بناتا ہے. اگر جس قوم کے اندر اس انسان کا عزت ہو, اور اس انسان کو بڑا ماننا شروع کرے, جو انسان جھوٹ نہیں بولتا ہو, جو انسان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہو, جو انسان کبھی کرپشن نہیں کرتے ہو, جو انسان کبھی کسی پہ حسد نہیں کرتا ہو, جو انسان کبھی برائیاں نہیں پھیلاتا ہو, وہ قوم ہمیشہ ترقی کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کیا پیرامیٹر سیٹ کر کے رکھا ہے سوسائٹی میں؟ ان لوگوں کو بڑا بناتے ہیں, مانتے ہیں, اس لوگوں کو بڑا بنا کے رکھا ہے جس کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے, جس کے پاس بہت بڑے گاڑی ہے. تو آپ لوگوں, اگر ایک ایسے معاشرے میں اگر آپ کا تربیت ہوگی, اگر آپ لوگوں کے دماغ میں یہ انکارپوریٹ کیا جائے کہ یہ اسٹینڈرڈس ہے انسان کو بڑا بننے کا, تو آپ کل انجینئر بننے کے بعد کیا کوشش کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنے کا, کیونکہ آپ کو پہلے بتایا ہے نا کہ صرف پیسہ انسان کو بڑا بناتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک لگژریس گاڑی انسان کو بڑا بناتا ہے. تو اسی لیے یہ ٹولس کیا ہے, یا بزرگ ہیں ہمارے, جو ہم 28 یا 30 ابو کے لوگ ہیں, جو انڈیپینڈنٹ ہے آج کی ڈیٹ میں, اپنا جو کماتے ہیں, ان سارے لوگوں کو بہت ہی کیئرفلی اپنے آپ کو بیہیو کرنا پڑے گا سماج میں. آج ہمارے گھروں میں کیا ڈسکشن ہوتا ہے کہ کس کے گھر میں کتنا زیادہ انویسٹ ہوا ہے, کتنا بجٹ کے گھر بنے ہیں, کس کے گھر میں نیا گاڑی آیا ہے اور کتنا بڑا گاڑی آیا ہے, فارچونر آیا ہے, اس کے گھر میں تھار آیا ہے, چمنی کار آیا ہے, یا اوڈی آیا ہے, رائٹ.
یہ یہی ڈسکس ہوتا ہے ہمارے محفلوں میں، گیدرنگس میں، گلیوں میں جب اکٹھا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایپل کی کون سی سیریز ہے، اس کے کپڑے کتنے مہنگے، اس کے جوتے کتنے مہنگے. کیونکہ میں سوسائٹی میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، کافی ڈاؤن لیول پہ بھی میں لوگوں کے بیچ میں جا کے بیٹھا ہوں. تو یہ جو میرا آبزرویشن ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ یو آل اگری وتھ می، اگر یہی چرچے ہوتے رہیں گے تو آج کے جنریشن میں میں نے یہ چیز پایا. ابھی جو ینگ جنریشن ہے، ابھی 10th کلاس 12th کلاس، ابھی آپ لوگ بھی دیکھ لینا، ایک مٹیریلسٹک سوچ کی طرف ان سب کا رجحان چلا گیا. کیونکہ ہم نے گھر میں یہی ان کو سکھایا نا کہ گھر میں صرف گھر کا ڈسکس ہوا، گھر میں فرنیچر کتنے مہنگے ہیں، گھر کے یہ گیجٹس کتنے مہنگے ہیں، گاڑی کتنے مہنگے. تو بچوں نے بچپن سے یہ دیکھا کہ گھر میں پاپا بھی یہی بات کر رہا ہے، محفل میں بزرگ بھی یہی بات کر رہے ہیں، گلیوں میں دوست بھی یہی بات کر رہے ہیں. اگر یہی ویلتھ ایکومولیشن، یہ پروڈکٹ ایکومولیشن یا جو مٹیریل ایکومولیشن ہی اگر ہم نے ایک سکسیس کا پیرامیٹر سیٹ کرے گا تو ہمارا سوسائٹی اس سے برائی کی ہو جائے گا. تو جو ٹول ہے اس سے اوور کم کرنے کا ہے وہ ہے رول ماڈلنگ. تو جب ہم گھروں میں چرچا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گھروں میں یہ بات ہونا چاہیے، یہ ذکر ہونا چاہیے کہ کس انسان کے اخلاق بہتر ہے، کون سا انسان ہے جو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کون سا وہ انسان ہے جو ایک سوشل کنٹریبیوشن کرتا ہے، کتنے غریبوں کو پڑھاتا ہے، کتنے غریبوں کی مدد کرتا ہے، کتنے غریبوں کو گھر بنایا ہے. اگر یہ ڈسکشن ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہمارے سماج میں پھر ایک بدلاؤ آ سکتا ہے. اگر ہم یہی چرچے کرتے رہیں پیسوں کی، ویلتھ کی، تو پھر بچوں کے دماغ میں یاد رکھنا آپ نے پرماننٹلی انکارپوریٹ کیا ہے اور بچوں کے ذہن میں یہی سٹینڈرڈ بنا ہے کہ اگر بڑا آدمی بننا ہے، کامیاب آدمی بننا ہے تو بس صرف پیسہ ہی پیسہ چاہیے. اور جو ہمارے کرگل میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی یہ میں نے پرسنلی دیکھا، کچھ چور، کچھ ڈکیت کا اتنا واہوائی ہوتا ہے، میں لٹرلی اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ بس صرف انہی کے چرچے چلتے رہتے ہیں. اس سے انفلوئنس ہو کے 10 لوگوں کو خراب ہوتے ہوئے میں نے اپنے نظروں سے دیکھا ہے. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا تھار یہ وہ فلانا اور اوڈی بی ایم ڈبلیو کی بات ہوگی تو آپ بس یہی کوشش میں رہتے کہاں سے لے کے آئیں. آپ لوگ اپنے جگہ پہ بیٹھنا، آپ لوگوں کو اسکالرشپ ہوتا ہے، آتے پی ایم ٹرپل ایس کے تھرو. میں نے ایک چینج دیکھا ہے، ہمارے دور میں بھی کچھ اسکالرشپ آتے تھے. جب اسکالرشپ آتے تھے تو اسٹوڈنٹ کوشش کرتے تھے کہ ان کی جو اسٹڈی مٹیریلس کیسے خریدیں، پاپا کو ایک تھوڑا ریلیف دے کے 1-2 مہینے کا رینٹ کیسے پے کریں تاکہ پاپا بھی تھوڑا ریلیکس فیل کریں. آج کے ڈیٹ پہ آپ کی پی ایم ٹرپل ایس کا آپ کی اسکالرشپ آتے ہیں، پہلے ایپل سیریز کے پیچھے جاتے ہیں. میں ایک جینوئن بات بتا رہا ہوں کہ یار اس کے پاس تو یہ آیا ہے، اب میرے پاس آنا چاہیے. ایپل فون آیا اس سے کم من نہیں بھرے گا، پھر آپ آئی پیڈ کے پیچھے جائے گا. آئی پیڈ آیا پھر آپ میک بک کے پیچھے جائے گا. میں ان چیزوں سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں تو دعا کرتا ہوں خدایا سب کو بہترین سے بہترین آپ دولت دے، اور دولت ہونا چاہیے. میرا کہنا یہ ہے کہ دولت کو پیرامیٹر نہ بنائے. انسان کو بڑا دولت نہیں بناتا ہے، انسان کو بڑا اس کے اخلاق بناتا ہے. جب ہم یہ چیزیں لوگوں کو سمجھانا اور ہمارے اخلاق کے تھرو یہ ہم بتانا شروع کریں گے تبھی یہ ایک سوشل ریفارم، ایک سوشل چینج آ سکتا ہے ہمارے سماج کے اندر. تو پھر میں اب زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں کیونکہ اس کے بعد دوسرے اعمال بھی ہونا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو ریئل ڈیفینیشن آف ایجوکیشن ہے، جو ریئل پرپز آف ایجوکیشن ہے، وہ ہم اور آپ سب سمجھے سب سے پہلے کہ ایجوکیشن کا ریئل پرپز کیا ہے. صرف یہی نہیں کہ ہم کچھ کتابیں پڑھ کے کچھ ایگزام کریک کر کے نکل جائیں. اور یاد رکھنا اگر بنا اخلاق کے، بنا کیریکٹر کے، بنا ادب کے، بنا مورل ویلیوز کے آپ کسی پوزیشن پہ پہنچو گے تو آپ سماج کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے، پھر سماج کے لیے آپ اتنا ہی نقصان دہ ہے جو آج کے ڈیٹ پہ ہم اور آپ آبزرو کر سکتے ہیں. تو بنا اخلاق کے ایک انسان اپنا تو ترقی کر سکتا ہے، وہ اپنے بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے، امبانی کی طرح لمبے لمبے انٹلے بنائیں گے، لیکن سماج کے لیے، قوم کے لیے پھر ان کی کوئی کنٹریبیوشنس نہیں ہوں گے. تو یاد رکھنا آج اگر اس فرش عزا پہ آیا ہے، اگر ان مجلسوں میں اگر ہم آیا ہے، اور امام علی کے مجلس میں اگر ہم آیا ہے جو علم سے اتنا محبت رکھتے تھے اور علم سے اتنا رجحان رکھتے تھے اور ہمیشہ لوگوں سے اپیل کرتا رہا، اپنی امت سے اپیل کرتا رہا کہ آؤ مجھ علی کے پاس آؤ اور علم حاصل کرو. اور امام علی کو اس دور میں اتنا مشکل پیش آتے ہیں کہ اکیلا جا کے کنویں میں جا کے خود رو رو کے خود سے گفتگو کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم اور آپ امام علی کے کہے ہوئے راستے پہ چل کے آج ہم اور آپ سب یہاں پہ آئے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، علم کے سفر میں آیا ہے، امام علی کے اس صدا پہ ہم لوگ لبیک کہتے ہوئے یہاں پہ آیا ہے. تو ہم سب کو بھی ضرورت ہے کہ علم کا اصل مقصد، اس کا ریئل پرپز اور ریئل ڈیفینیشن بھی سمجھے. تو پھر اسی بات کے ساتھ پھر میں آپ سب لوگوں سے اجازت لیتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.